آج کل ہر کوئی اپنی کارکردگی بڑھانے کی بات کر رہا ہے نا، ہر طرف پروڈکٹیوٹی ہیکس کا شور ہے۔ جی بالکل، ہر روز کوئی نئی ایپ، کوئی نیا سسٹم سامنے آتا ہے۔ لیکن جو مواد آج ہمارے سامنے ہے وہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال اٹھاتا ہے۔ کیا سوال؟ سوال یہ کہ کیا وہ اگر سب سے طاقتور اوزار ہمارے فون میں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی روحانی مشقوں میں چھپے ہوں؟ یہ واقعی ایک زبردست زاویہ ہے۔ جو تحریریں ہم دیکھ رہے تھے ان کا مرکزی خیال ہی یہی ہے۔ اچھا، جی، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف عبادت کا طریقہ نہیں بتایا بلکہ انہیں روحانی کارکردگی کے اوزار کے طور پر پیش کیا ہے۔ مطلب یہ ہماری زندگی کے آپریٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، اور ان تحریروں میں خاص طور پر 3 اوزاروں پر زور دیا گیا ہے: دعا، تفکر اور محاسبہ۔ آج ہم ان تینوں کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ آج کی تیز رفتار، خلفشار سے بھری دنیا میں یہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ اور شاید اس گفتگو کے آخر تک ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہم باہر حل تلاش کرتے ہوئے اپنے اندر موجود سب سے طاقتور ٹیکنالوجی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلے اوزار یعنی دعا سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر دعا کا مطلب تو صرف کچھ مانگنا سمجھا جاتا ہے، لیکن جو ہم نے پڑھا اس میں یہ تصور بہت وسیع ہے۔ قرآن کی آیت کا بھی حوالہ ہے، اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں پکارنے کا عمل بذات خود بہت اہم لگتا ہے۔ جی وہی تو۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو دعا کوئی الگ تھلگ عمل نہیں تھی، یہ زندگی کے ہر پہلو میں بنی ہوئی تھی، خوشی، غم، سفر، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی۔ بالکل، گھر میں داخل ہونا، باہر نکلنا، یہ صرف ضرورت کے وقت کی درخواست نہیں بلکہ ایک مسلسل مکالمہ ہے، ایک تعلق ہے۔ اس کا اصل مقصد اپنی مرضی کو اللہ کی حکمت کے تابع کرنے کی مشق ہے۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، پوچھے۔ جو مثالیں دی گئی ہیں جیسے سونے، جاگنے کی دعائیں، یہ تو بہت چھوٹے، تقریباً خودکار اعمال لگتے ہیں۔ تو کوئی اگر اسکیپٹک ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ چند الفاظ دہرانے سے حقیقی زندگی میں جذباتی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ یہ صرف ایک رسم نہیں بن جاتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ان تحریروں میں اس کا جواب بھی ہے۔ دیکھیں، فرق نیت اور موجودگی کا ہے۔ موجودگی مطلب مائنڈفلنس؟ جی کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ ہر چھوٹے عمل کو دعا کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ اس عمل کو بے دھیانی میں نہیں کرتے، آپ ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں، اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں اور اس کام کو ایک بڑے مقصد سے جوڑتے ہیں۔ اچھا۔ آج کی دنیا میں جہاں ہمارا ذہن 100 جگہ بھٹک رہا ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے لمحات ذہنی لنگر کا کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کو خلفشار کے سمندر میں بہنے سے بچاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے مائکرو مائنڈفلنس کی مشقیں ہیں، ہر عمل کو بامقصد بنانا۔ بالکل۔ تو اس کا پروڈکٹیوٹی سے کیا تعلق بنا؟ کیا اس سے ہم زیادہ کام کر پاتے ہیں؟ شاید براہ راست نہیں، لیکن اس کا تعلق کام کی کوالٹی اور ہماری ذہنی توانائی سے ہے۔ جب آپ جذباتی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، جب آپ کا ذہن پرسکون ہوتا ہے تو آپ بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ بالکل، آپ جلدی تھکتے نہیں، برن آؤٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ مواد میں ایک بہت عملی مشورہ دیا گیا ہے۔ جب بھی آپ کو بے چینی محسوس ہو یا آپ کا ہاتھ بے اختیار فون کی طرف جائے، اس لمحے کو ایک چھوٹی سی دعا کے لیے استعمال کریں۔ اچھا، یہ تو خلفشار کے چکر کو توڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی، ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ یہ آپ کی توجہ کو واپس لاتا ہے۔ زبردست۔ تو دعا کا مقصد صرف مانگنا نہیں بلکہ اپنی توجہ کو دوبارہ حاصل کرنا اور ہر عمل کو ایک مقصد دینا ہے۔ یہ ہمارے جذباتی اور ذہنی وسائل کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ ہمارے دل اور جذبات کو سنبھالنے کا نظام ہو گیا، لیکن ہمارے ذہن کا کیا، جو ہر وقت معلومات کی بمباری کی زد میں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہاں دوسرا اوزار تفکر کام آتا ہے۔ بالکل، آپ نے دونوں کو بہت خوبصورتی سے جوڑا ہے۔ اگر دعا دل کا لنگر ہے تو تفکر ذہن کا فلٹر ہے۔ ذہن کا فلٹر، یہ اچھی تشبیہ ہے۔ قرآن بار بار سوال کرتا ہے، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ کوئی اختیاری مشغلہ نہیں بلکہ ایک بنیادی حکم ہے۔
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کی سب سے بڑی مثال غار حرا میں گزرنے والی راتیں ہیں۔ جی، وہ دنیا سے بھاگ نہیں رہے تھے بلکہ دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک اونچی جگہ سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اکثر غور و فکر یا میڈیٹیشن کو دنیا سے لا تعلقی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں اسے بڑی ذمہ داریوں کی تیاری کہا جا رہا ہے۔ جی ہاں، گویا عمل سے پہلے وضاحت حاصل کرنا۔ مصنف نے اسے قیادت کی بنیاد کہا ہے۔ یہ تو پورے تصور کو ایک غیر فعال عمل سے بدل کر ایک بہت ہی حکمت عملی پر مبنی عمل بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور آج کے دور میں اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ ایک جگہ بہت خوبصورت تضاد بیان کیا گیا ہے۔ آج ہمارے پاس معلومات کا بہاؤ یعنی ان پٹ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، لیکن اس پر سوچ بچار یعنی ریفلیکشن سب سے کم۔ ہم مسلسل معلومات استعمال کر رہے ہیں، لیکن اسے ہضم کرنے، اس سے حکمت نکالنے کے لیے وقت ہی نہیں نکال رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں بھی وہی اسکیپٹک والا سوال آئے گا۔ غور و فکر اور پریشان کن سوچوں میں گم ہو جانے میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ جب سوچنے بیٹھتے ہیں تو وہ ماضی کی غلطیوں یا مستقبل کی پریشانیوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے، لیکن اس تحریر میں اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تفکر کو بے لگام سوچوں کے حوالے نہیں کرنا، اسے ایک ساخت دی گئی ہے۔ مواد میں ایک چھوٹی سی مشق ہے، روزانہ صرف 10 منٹ نکال کر خود سے 2 سوال پوچھیں۔ صرف 2 سوال؟ جی، پہلا، آج میں نے کیا سیکھا؟ یہ آپ کو ذاتی ترقی اور علم پر مرکوز کرتا ہے۔ اور دوسرا؟ اور دوسرا، اللہ نے مجھے کیا دکھایا؟ اللہ نے مجھے کیا دکھایا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ صرف واقعات کو دیکھنے کے بجائے ان میں چھپی نشانیوں، رحمتوں اور حکمتوں کو تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، یہ دوسرا سوال آپ کے نقطۂ نظر کو منفی سے مثبت کی طرف اور خود مرکوزیت سے ایک وسیع شعور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ سوالات سوچ کو ایک سمت دیتے ہیں؟ جی، اور اسے بھٹکنے سے روکتے ہیں۔ اسی لیے مصنف نے اسے ذہن کا ڈی ٹاکس کہا ہے۔ یہ صرف ذہن کو خالی کرنا نہیں، بلکہ اسے فضول معلومات سے صاف کر کے اہم اور بامقصد چیزوں سے بھرنا ہے۔ اور اس سے جو وضاحت ملتی ہے وہ اگلے دن کے فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے۔ بالکل، زبردست۔ تو ہمارے پاس دعا ہے فوکس اور جذباتی استحکام کے لیے، اور تفکر ہے ذہنی وضاحت اور حکمت عملی کے لیے۔ لیکن پروڈکٹیوٹی کا ایک تیسرا اہم ستون بھی ہوتا ہے نا، مسلسل بہتری۔ کنٹینیوس امپروومنٹ۔ جی وہی تو، یہیں پر شاید تیسرا اوزار محاسبہ یا خود احتسابی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح ترتیب میں اسے رکھا ہے۔ محاسبہ ان دونوں کا عملی نتیجہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ دعا اور تفکر سے جو بصیرت ملتی ہے، محاسبہ اسے عمل میں ڈھالنے اور اس کی کارکردگی کو جانچنے کا نظام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کا جائزہ لینے پر بہت زور ملتا ہے۔ لیکن یہ کوئی خود کو سزا دینے یا شرمندہ کرنے کا عمل تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، جیسا کہ بعض اوقات سمجھا جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ آج کی کارپوریٹ زبان میں کیا یہ ایک طرح کا ڈیلی پرسنل ریویو ہے؟ آپ اسے ایسا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک نرم اور دیانتدارانہ جائزہ ہے۔ نرم اور دیانتدارانہ؟ جی، آج کیا اچھا ہوا جس پر میں شکر گزار ہو سکتی ہوں؟ آج کہاں غلطی ہوئی یا کوتاہی ہوئی جسے میں کل بہتر کر سکتی ہوں؟ یہ عمل آپ کو اپنی غلطیوں کو پہچاننے اور ان سے سیکھنے کا موقع دیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ بڑی ناکامیوں میں تبدیل ہوں۔ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی کورس کی درستگی ہیں جو آپ کو طویل مدت میں صحیح راستے پر رکھتی ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اکثر ہم اپنی غلطیوں کو یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر ان پر اتنا گلٹ محسوس کرتے ہیں کہ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ طریقہ ایک درمیانی راستہ دکھاتا ہے۔ غلطی کو تسلیم کرو، اس سے سیکھو، معافی مانگو اور آگے بڑھو۔ یہ تو بالکل ایجائل میتھڈالوجی کی طرح ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ مطلب جہاں آپ چھوٹے چھوٹے چکروں میں کام کرتے ہیں اور ہر چکر کے بعد جائزہ لے کر اگلے کو بہتر بناتے ہیں۔ جی، یہ زندگی کے لیے ایک ایجائل فریم ورک ہے۔ محاسبہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی روحانی اور ذاتی ترقی صرف اچھے ارادوں تک محدود نہ رہے، بلکہ اس میں مسلسل بہتری آتی رہے۔ یہ خود فریبی سے بھی بچاتا ہے۔ بالکل، آپ کو اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کا حقیقی ادراک ہوتا ہے، جو کسی بھی قسم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر ہم ان سب کو اکٹھا کریں،
دعا ہمیں دن بھر فوکس اور پرسکون رکھتی ہے. جی. تفکر ہمیں شور سے ہٹ کر بڑی تصویر دیکھنے اور بہتر حکمت عملی بنانے میں مدد دیتا ہے. صحیح. اور محاسبہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہم ہر روز تھوڑا بہتر ہو رہے ہیں. یہ تو واقعی ایک مکمل پرسنل ڈیولپمنٹ سسٹم لگتا ہے. اور اس سسٹم کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کسی ایپ، کسی گیجٹ یا کسی مہنگے کورس پر منحصر نہیں. اس کا سارا سامان آپ کے اندر موجود ہے. اس کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ ہم بیرونی اوزاروں کی تلاش میں شاید سب سے طاقتور ٹیکنالوجی یعنی اپنی روح اور شعور کو ہی استعمال کرنا بھول گئے ہیں. اور یہ مشقیں اسی روح کو مقصد، توجہ اور اندرونی سکون کے لیے دوبارہ پروگرام کرنے کا طریقہ ہیں. بالکل. جب ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی تو ہم پروڈکٹیوٹی ہیکس کی بات کر رہے تھے، لیکن ایک گفتگو اس سے کہیں گہری ہو گئی ہے. جی، یہ تو زندگی گزارنے کے ایک نقشے کی طرح ہے. صحیح کہا. یہ صرف کام نمٹانے کے بارے میں نہیں، بلکہ ایک بامقصد اور پرسکون زندگی گزارنے کا ایک نقشہ ہے. یہ ایک آخری سوچ کو جنم دیتا ہے. وہ کیا؟ ان تحریروں میں زیادہ تر انفرادی ترقی پر توجہ دی گئی ہے، لیکن کیا ہوگا جب یہی مشقیں، دعا، تفکر اور محاسبہ اجتماعی طور پر اپنائی جائیں؟ مطلب ایک خاندان میں، ایک ٹیم میں یا ایک کمیونٹی میں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے. اس سے ہمارے باہمی رشتوں اور مشترکہ مقاصد پر کیا اثر پڑے گا؟ خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جو ہمیں مسلسل ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے. یہ ایک سوال ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے، جس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم AI دور میں ہر ایک کے لیے کامیابی کا لازوال نمونہ. واہ. اور یہ ماخذ ایک ایسے نبوی نظام کی بات کرتا ہے جو خود شناسی اور ذاتی ترقی کے لیے 3 بہت طاقتور اوزار پیش کرتا ہے: دعا، تفکر اور محاسبہ. تو آج کی ہماری یہ جو کھوج ہے، اس کا مقصد اس نظام کو سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ صرف پرانی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آج کی مصنوعی ذہانت والی دنیا کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے. کیسے اپنا سکتا ہے؟ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. ضرور. تو اس نظام کا پہلا ستون آپ نے بتایا محاسبہ، یعنی خود احتسابی. جی. مجھے فوراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول یاد آ رہا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرو. جی، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یہ جملہ بہت طاقتور ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں اس پر عمل کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے. آپ نے درست کہا. یہ بھاری محسوس ہو سکتا ہے، لیکن ماخذ اسے ایک بہت ہی سادہ تصور کے طور پر پیش کرتا ہے. وہ کیسے؟ یوں سمجھیں کہ یہ روزانہ کا ایک روحانی اور اخلاقی چیک ان ہے. اچھا. جیسے ہم دن کے آخر میں اپنی ای میلز یا ٹو ڈو لسٹ چیک کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے عمل کو چیک کرنا. ٹھیک. ماخذ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ دن کے اختتام پر ایک لمحے کے لیے رک کر دیکھیں کہ آج کیا اچھا ہوا، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور میں کل کیا بہتر کر سکتا ہوں. بالکل یہی. لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، روزانہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا، کیا یہ انسان کو خود پر بہت زیادہ تنقید کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا؟ مطلب کیا اس سے مایوسی یا خود ترسی پیدا ہونے کا خطرہ نہیں ہے کہ میں تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور ماخذ اس کا بہت خوبصورتی سے جواب دیتا ہے. اچھا. محاسبہ کا مقصد خود کو سزا دینا یا اپنی خامیوں پر شرمندہ ہونا نہیں ہے. یہ ایک متوازن عمل ہے. متوازن کیسے؟ اس میں 2 حصے ہیں. پہلا ہے شکر، یعنی ان تمام اچھی چیزوں کو پہچاننا جو آپ نے کی یا جو آپ کے ساتھ ہوئیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا حصہ ہے اصلاح، یعنی نرمی سے ان جگہوں کی نشاندہی کرنا جہاں بہتری کی گنجائش ہے اور پھر اس کے لیے ایک مثبت ارادہ بنانا. اچھا، تو یہ بالکل کارپوریٹ دنیا کے فیڈ بیک کلچر جیسا ہے. جی، لیکن اس میں روحانیت کا عنصر شامل ہے. صحیح. وہاں بھی مقصد ملازم کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ترقی میں مدد کرنا ہوتا ہے. تو یہ صرف غلطیوں کی لسٹ نہیں، بلکہ شکر گزاری اور بہتری کے ارادے کا ایک امتزاج ہے. اس سے تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے. جی، ماخذ میں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی سرکلز کا بھی ذکر ہے، یعنی احتسابی حلقے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت ہی عملی تجویز ہے،
خیال یہ ہے کہ خاندان میں یا قریبی دوستوں کے ساتھ ہفتے میں ایک بار صرف 10-15 منٹ کے لیے بیٹھا جائے۔ اور مقصد؟ مقصد ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرنا نہیں ہے، کوئی کسی پر الزام نہیں لگائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ بلکہ ہر کوئی صرف اپنی ذات کے بارے میں بات کرے گا۔ مثلاً اس ہفتے میں نے صبر کرنے کی کوشش کی اور یہاں کامیاب ہوا، یا مجھے غصہ آیا اور میں اسے بہتر طریقے سے سنبھال سکتا تھا۔ یعنی ایک محفوظ ماحول بنانا۔ بالکل، ایک ایسا محفوظ ماحول جہاں لوگ بغیر کسی خوف کے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر سکیں اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ تو محاسبہ ہمیں اپنے اعمال کا آئینہ دکھاتا ہے؟ جی۔ لیکن صرف آئینہ دیکھنا کافی نہیں، ہمیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری سمت کیا ہے۔ صحیح۔ مجھے لگتا ہے یہیں پر باقی دو اوزاروں، دعا اور تفکر کا کردار سامنے آتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمت میں بات کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ تینوں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اگر ہم ان کے کردار کو سمجھیں تو دعا صحیح۔ آپ کے دل کو ایک بڑے مقصد یعنی اللہ سے جوڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ نیت اور سمت کا تعین کرتی ہے۔ جی۔ پھر ہے تفکر یعنی گہری سوچ، یہ آپ کی عقل کو زندگی کے کیوں سے جوڑتی ہے، یہ آپ کو حکمت اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اور محاسبہ؟ اور محاسبہ آپ کے عمل کو آپ کے کردار سے جوڑتا ہے، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی نیت اور عمل میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ میں اس تعلق کو ایک مثال سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ فرض کریں کوئی شخص زیادہ صابر بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں اوزار اس کی مدد کیسے کریں گے؟ بہت اچھی مثال ہے۔ تو سب سے پہلے وہ شخص دعا کرے گا، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ اس سے نیت خالص ہو گئی۔ جی، اور اس نے مدد طلب کر لی۔ پھر وہ تفکر کرے گا، میں صبر کیوں کھو دیتا ہوں، اس کی کیا وجوہات ہیں، صبر کرنے کی کیا فائدے ہیں۔ یعنی اپنے رویے کی گہری سمجھ۔ بالکل۔ اور پھر دن کے آخر میں وہ محاسبہ کرے گا، آج ٹریفک میں پھنسنے پر میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، لیکن جب بچے نے شور مچایا تو میں پرسکون رہا۔ کل میں ٹریفک والی صورتحال کو بہتر طریقے سے کیسے ہینڈل کر سکتا ہوں؟ واہ، یہ تو ایک مکمل سائیکل ہے۔ جی اب مجھے سمجھ آیا کہ ماخذ اسے دائرہ احسان یا احسان سائیکل کیوں کہتا ہے۔ بالکل، یہ مسلسل بہتری کا ایک خودکار نظام ہے جو نیت سے شروع ہو کر عمل کی اصلاح پر ختم ہوتا ہے اور پھر دوبارہ نیت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اسے محض سیلف ہیلپ کی تکنیکوں سے الگ کرتی ہے۔ جی، ممتاز کرتی ہے۔ یہ ایک روحانی اور عملی نظام ہے جو دل، دماغ اور جسم تینوں کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فریم ورک بہت طاقتور ہے، لیکن اب سب سے بڑا چیلنج، آج کی بھاگتی دوڑتی زندگی جہاں نوٹیفیکیشنز اور ڈیڈ لائنز کی بھرمار ہے، وہاں کوئی اس نظام کو اپنی زندگی میں شامل کیسے کرے؟ یہ سب ایک اور کام کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اور ماخذ اس چیلنج کو تسلیم کرتا ہے، اسی لیے وہ ایک بہت ہی قابل عمل روٹین تجویز کرتا ہے۔ اچھا۔ اسے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صبح دن کا آغاز صرف 2 منٹ کی دعا اور نیت سے کریں۔ آج کے دن کے لیے اپنا ایک اخلاقی مقصد طے کریں، مثلاً آج میں کسی پر غصہ نہیں کروں گا۔ صرف 2 منٹ؟ یہ تو ممکن ہے۔ جی، پھر دن کے دوران کام کے بیچ میں صرف 30 سیکنڈ کے مائکرو بریکس لیں۔ مائکرو بریکس؟ ہاں، بس ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور چیک کریں، میں اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہوں، کیا میں پرسکون ہوں، کیا میں اپنی صبح کی نیت پر قائم ہوں۔ یہ ایک فوری ریسیٹ بٹن کی طرح ہے۔ یہ آئیڈیا بہت دلچسپ ہے، یعنی پورا دن گزرنے کا انتظار نہ کریں بلکہ درمیان میں ہی اپنی سمت درست کرتے رہیں۔ بالکل۔ اور پھر سب سے اہم قدم شام کو ہے، دن کے اختتام پر صرف 5 منٹ کا محاسبہ۔ اور اس میں وہی 2 سوال۔ جی، جیسا ہم نے پہلے بات کی، آج کیا 3 چیزیں ایسی ہوئیں جن پر میں شکر گزار ہوں، اور کون سی ایک چیز ہے جسے میں کل بہتر کرنا چاہوں گا، بس اتنا ہی۔ اور ہفتہ وار وہ اکاؤنٹیبلٹی سرکل۔ ہاں، مقصد کمال حاصل کرنا نہیں بلکہ مستقل مزاجی ہے۔ کہتے ہیں نا، 10 منٹ کی ورزش بھی ہچ ورزش نہ کرنے سے بہتر ہے۔ یہیں پر مجھے اے آئی کا خیال آتا ہے۔ جی؟ ہمارے فون میں ایپس ہیں جو ہماری پروڈکٹیوٹی، ہماری نیند، ہماری ورزش سب کچھ ٹریک کرتی ہیں، وہ بھی تو ایک طرح کا محاسبہ ہی ہے۔ صحیح۔ تو کیا یہ نبوی نظام اسی چیز کا ایک پرانا اینالوگ ورژن ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ ظاہری طور پر ان میں مماثلت نظر آتی ہے، لیکن ان کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ اور وہ کیا ہے؟
اے آئی اور ڈیجیٹل ٹولز آپ کے آؤٹ پٹ کو ناپ سکتے ہیں، آپ نے کتنے ای میلز بھیجے، کتنے گھنٹے کام کیا، لیکن وہ آپ کی نیت یعنی اخلاص کو نہیں ناپ سکتے۔ اچھا، یعنی اے آئی بتا سکتا ہے کہ کیا کیا، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ کیوں کیا۔ بالکل، اور یہی کیوں انسان کو مشین سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اے آئی کے دور میں جتنا ہم ٹیکنالوجی پر انحصار کریں گے، اتنا ہی ہمیں اپنی نیت اور خود شناسی پر کام کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی انسانیت نہ کھو دیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ ماخذ اسی نقطے پر زور دیتا ہے۔ تفکر اور محاسبہ وہ انسانی اوزار ہیں جو ہمارے اخلاص کو جانچتے ہیں۔ اس دور میں جب مشینیں زیادہ سے زیادہ ذہین ہوتی جا رہی ہیں، انسان کے لیے سب سے اہم مہارت خود آگاہی اور اپنی نیت کو پاک صاف رکھنا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہمیں چند اہم ترین نکات نکالنے ہوں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں 4 کلیدی نکات ہیں۔ پہلا، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذاتی ترقی کا کوئی بکھراوا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل اور مربوط نظام دیا ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا، ان 3 اوزاروں کا باہمی انحصار۔ دعا مقصد دیتی ہے، تفکر حکمت دیتا ہے اور محاسبہ عمل کو درست کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی غائب ہو تو نظام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور وہ ماخذ کا ایک جملہ جو میرے ذہن میں اٹک گیا ہے، روحانیت بغیر نظم و ضبط کے جمود کا شکار ہو جاتی ہے اور نظم و ضبط بغیر روحانیت کے تکبر پیدا کرتا ہے۔ بالکل، یہ تیسرا نقطہ ہے۔ یہ توازن کی اہمیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اور چوتھا؟ اور چوتھا اور آخری نقطہ جو شاید سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ اے آئی کے دور میں جہاں ہر کوئی اگلی بڑی تکنیکی انوویشن کی تلاش میں ہے، سب سے بڑی اور حقیقی انوویشن دراصل ایمان کے ذریعے خود آگاہی حاصل کرنا ہے۔ اپنی انسانیت کو دوبارہ دریافت کرنا ہی اصل ترقی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی گفتگو ہے جو سوچ کے کئی نئے دروازے کھولتی ہے۔ یہ ہمیں صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ عمل کرنے کے لیے ایک فریم ورک بھی فراہم کرتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک دلچسپ سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ کیا سوال؟ ماخذ میں دی گئی تجاویز کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ کیسا تجربہ؟ اگر کوئی صرف ایک ہفتے کے لیے ایک محاسبہ چارٹ بنائے، لیکن یہ ٹاسک لسٹ نہ ہو بلکہ کردار کی عادات کا چارٹ ہو، سچائی، صبر، شکر گزاری۔ اچھا۔ اور وہ ہر روز کے آخر میں خود کو صرف یہ درجہ دیں کہ آج ان کا دن کیسا گزرا۔ کوئی سخت فیصلہ نہیں، صرف مشاہدہ۔ تو ایک ہفتے کے بعد؟ تو ایک ہفتے کے بعد انہیں اپنے بارے میں کیا نئے اور حیران کن انکشافات ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا قدم ہو سکتا ہے، لیکن خود شناسی کے سفر میں ایک بہت گہرا تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔